معلوم ہوا کہ نکاح کے موقع پر جہیز نہ مانگنا یہ مولا علی کی سنت ہے، اور اپنی بیٹی کو کچھ دے کر ودا کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اور کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق کچھ لباس، کچھ زیور، کچھ کھانے پینے کے برتن تو ہمیشہ ساتھ دے کر ہی روانہ کرتا ہے، لیکن دلہا کا کام یہ ہے، شادی کرنے والے کا کام یہ ہے کہ دلہن والوں سے ایک رتی بھی نہ مانگے، ایک کاڑی نہ مانگے۔ ارے میاں، مانگنے کا حق آپ کو نہیں ہے، مانگنے کا حق آپ کی ہونے والی بیوی کو ہے۔ آپ سے مانگے، کیا مانگے؟ مہر کی رقم۔ ادھار لکھاتے ہیں ہمارے پاس حیدرآباد میں، کتنا لکھ رہے ہیں؟ 11,000 لکھ دو قاضی صاحب، 11,000 اب دے رہے؟ نہیں، بعد میں دیں گے۔ مہر موجل، بعد میں دینے والا مہر، بعد میں دیتا ہی نہیں انہیں، زندگی بھر گزار لیتا، اسی دیتا نہیں۔ اب کیا ہوتا؟ شوہر کی بالکل آخری گھڑیاں آ جاتی، بیوی سے لوگ پوچھتے ہیں، اس کی بیوہ سے، اماں تیرا مرد، تیرا شوہر دیا تھا تیرے کو مہر کی رقم؟ نہیں دیا۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے شوہر کا، کہتے ہیں لوگ پڑوس اڑوس والے، معاف کر دے اماں، آپ جا رہا ہی نہیں، تو معاف نہیں کرے تو جہنم میں جاتا ہی نہیں۔ معاف کر دی، معاف کر دی، معاف کر دی، 3 مرتبہ اعلان کر دیتی۔ تو یہ شرعیت کا فیصلہ نہیں ہے۔ مرد ہو تو تم کو پہلے مہر کی رقم ادا کرنی ہے، یہ عورت کا حق ہے، چاہے وہ اپنے خود کے لیے استعمال کر لے، یا اپنے ماں باپ کو دے دے، یا اپنے بھائی بہن کو دے دے، یا خدا کی راہ میں خیرات کر دے، یا پھر کوئی نیک کام میں حصہ لے لے۔ آپ جانتے ہیں چوک کی مسجد، جو شہر حیدرآباد میں نامی گرامی مسجد ہے پرانی، چوک کی مسجد میں سنا کہ مسجد جو تعمیر ہوئی، کوئی نواب صاحب کی بیوی تھی جن کے مہر میں جو رقم ملی تھی وہ رقم سے انہوں نے مسجد تعمیر کروا دی۔ کیسی نیک خاتون تھی، ایک ایوی بازار میں مسجد ہے، وہ نیک قدم ماما، گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی نا، مایا ناما، وہ عورت کو جو رقم ملی تھی مہر کی، اس نے اپنی رقم سے مسجد تعمیر کر دی۔ آج بھی مسجد موجود ہے، بناوی کے پیچھے جو مسجد ہے۔ اس طریقے سے حیدرآباد کی خواتین نے ایسی خیرات میں حصہ لیا کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تب یہ مہر کا معاملہ ہے، چاہے عورت اپنے استعمال میں لا لے، کوئی اس کے اوپر حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی ماں باپ کو دینا چاہتی ہے تو دے دے، یا اپنے بھائی بہن کو دے دے، یا خیرات کر دے، اس کا حق ہے، آپ کو پوچھنے کا اختیار نہیں ہے۔ مہر کی رقم تو کیا کری، کس کو دی، یہ پوچھنے کا شوہر کو حق نہیں ہے۔ آپ نے دے دیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام نے جو شریعت میں جو قوانین رکھے ہیں میاں بیوی سے متعلق، کتنے پاکیزہ قوانین ہیں۔ مرد کو مانگنے کا حق نہیں ہے جہیز، عورت کو مہر مانگنے کا حق ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں جو لوگ جہیز مانگنے کے عادی ہیں، ہے نا، لسٹ مانگتے ہیں، پہلے لسٹ بھیجائیے، کیا کیا دینے والے ہیں آپ۔ یہ آلوین کا پلنگ، وہ گیا دور آلوین کے پلنگ کا جناب، اب یہ دور ہے ساگوان کی لکڑی کا فرنیچر دیجیے۔ اچھا، وہ فلاں سامان فلاں کمپنی کا ہونا چاہیے، فلاں سامان فلاں اسٹینڈرڈ کمپنی کا ہونا چاہیے، آلتو فالتو کمپنی کا سامان نہیں چاہیے، سستا سامان، مہنگا سامان چاہیے۔ پھر یہ اوپر پہ طرفہ تماشا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب لسٹ بن جاتی ہے تو لسٹ کے مطابق وصول کرتے ہیں۔ تو جو جہیز مانگنے والے لوگ ہیں، شرافت کے چولے پہن کر لڑکی والوں کے گھر میں جا کر لسٹ مانگتے ہیں، سامان کی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے محلے کی مسجد کے دروازے پر جمعہ کے دن ہاتھ میں کٹورا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو بھائی اللہ کے نام پر کچھ خیرات دیتے جاؤ، میں بہت غریب محتاج آدمی ہوں، خیرات دیتے جاؤ، تو غصہ آ جائے گا اس کو، ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں آپ، کیا فقیر سمجھے کو آپ؟ میں کیوں مانگوں؟ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فقیر ہوں میں؟ ارے تو فقیر نہیں ہے تو لڑکی والوں کے دروازے پہ جہیز کیوں مانگا؟
کیوں آیا جہیز وہاں جا کر؟ جب بھیک مانگنے تجھے شرم آتی ہے مسجد کے دروازے پر، تو جہیز مانگنے پہ بھی شرم آنی چاہیے۔ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ، کڑوا کڑوا تو ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام کی راہیں متعین ہیں، انہی راہوں پر چلنے والے کو سچا مسلمان کہتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تو سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح انجام دیا۔ آج اسی کی ضرورت ہے، پھر سے سنت علی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تقریر تو آپ نے سن لی، اب اس کا نتیجہ گفتگو کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہماری گفتگو آپ کے سمجھ میں آئی اور آپ عمل کے لیے تیار ہیں؟ تو ماشاءاللہ یہاں بہت سے نوجوان بچے بیٹھے ہیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر ان کی بھی شادی کا دن آئے گا، نکاح کی تقریب منعقد ہوگی۔ لیکن آج کے جلسے میں نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ آج اس عزم کا، اس ارادے کا علانیہ اظہار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، رسول پاک علیہ السلام کو سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، مولا علی سرکار کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اعلان کیجئے کہ ہم انشاءاللہ شادی کریں گے تو مولا علی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ بولو کتنے لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اٹھائے رکھو ذرا ہاتھ، تاکہ معلوم ہو عوام کو بھی کون کون ہاتھ اٹھائیں اس محفل میں۔ ماشاءاللہ، قابل مبارکباد ہے میرے نوجوان بھائی کہ آج جو جلسہ ہمارے محبوب رضا نے منعقد کیا تھا کہ بیجا رسومات کا آج رد کرنا ہے، رد ہی نہیں بلکہ خاتمہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اور آپ نوجوانوں نے عہد کیا ہے کہ ہم سنت رسول کے مطابق، سنت مولا علی کے مطابق نکاح کریں گے۔ کوئی چیز مت مانگو لڑکی والوں سے، بس لڑکی کے اخلاق دیکھو، لڑکی کا تقوی دیکھو، لڑکی کی پرہیزگاری دیکھو، لڑکی کی نماز کی پابندی دیکھو، لڑکی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں وہ دیکھو۔ بس یہ اگر آپ کے اندر سمجھ میں آ گئی باتیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا، جنت کا نشان بن جائے گا، اور آپ کے گھر میں اللہ پاک غیب سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے سرکار سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جو مسلمان میری سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے نئے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ روٹی روزی کے لیے پریشان نہ ہو، اب تک اکیلا تھا، اے میرے بندے اکیلا تھا، لیکن تو نے میرے حکم کے مطابق، میرے حبیب کی سنت کے مطابق نکاح کی محفل سجایا ہے اور سنت رسول کے مطابق نکاح کر رہا ہے، تو اے میرے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو تنگدست کبھی نہیں ہوگا، کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ پاک تیرے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جو پیسے کے خاطر لڑکی والوں پہ ظلم کر کے، مطالبات کر کے جو شادی بیاہ کرتے ہیں، عنقریب ایسے لوگ جو پیسے کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، مانگ کر شادی کرتے ہیں، عنقریب وہ کنگال ہو جائیں گے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن جو سنت رسول کے مطابق نکاح کریں گے، اللہ پاک ان کے گھر میں غیب سے روزی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ فکر مت کرو نہیں مانگیں گے تو کیسا ہوگا، سب مانگ رہے ہم نہ مانگے تو کیسے ہوگا۔ آپ دوسروں کی چھوڑو، آپ اپنی فکر کرو کہ مجھے اللہ رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کو تو چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، قبر میں رسول کو پہلے چہرے دکھانا ہے، چہرہ رسول کو دکھانا ہے قبر میں۔ تو اس ایسے چہرے لے کر جاؤ قبر میں کہ سرکار دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ میرا سچا غلام آیا ہے، میرا سچا چاہنے والا آیا ہے، میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، سنت کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی اس کی کامیاب ہوگی۔ اب میں ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک۔ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔